اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ صلوات بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج شہدائے کربلا کی سویم سے یہ مجلس عزا منسوب کی گئی ہے. زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا, 15-20 منٹ, کیونکہ مجھے آگے لیٹ ہو چکا ہوں, آگے 2 بجے کہیں اور جانا تھا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دو. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے, اور جو محمد کا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے. میرا گلا اتنا ساتھ نہیں دے رہا, تھوڑی آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ. یعنی گویا کہ پروردگار عالم یہ بتانا, رسول خدا یہ بتانا چاہتے ہیں. کون رسول؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی, جو وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا. یا یوں کہوں کہ جس کی زبان پر وحی کے پہرے لگے ہوں وہ مصطفیٰ ہے. وہ مصطفیٰ فرما رہا ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر عین عبادت ہے. کون علی؟ کہ صرف ایک روایت اور ذکر مسائل. میرا مولا علی ایک مقام سے گزر رہے تھے اور پورا لشکر تھا. میں نے عشر محرم میں یہ روایت اپنے محترم سننے والوں کو ہدیہ کی تھی کہ مولا گزر رہے تھے اور سفین کا مقام ہے, ایک صحرا ہے, اور یہی نہر فرات, یہ دریا وہاں سے بہہ رہا ہے. جب مولا اپنے اس پورے لشکر کو لے کر وہاں پر پہنچے تو وہاں صحرا ہے, ارد گرد دور تک کچھ غیر مسلموں کی آبادیاں تھی, اور اس صحرا کے اندر وہ لوگ یہودی آ کر اللہ عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کی عبادت کرتے تھے اپنے مطابق, جو ان کا اللہ تھا, رب تھا, وہ عبادت کرتے تھے. وہاں پر آ کر اپنے انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے. ایک راہب باہر نکلا, باہر لشکر ہے, اس میں شور شرابے کی آوازیں ہیں. اس نے کہا یہ کون ہے ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے ادھر آ گیا؟ ہم تو آبادیاں چھوڑ کر خلوت میں آ کر عبادت کر رہے تھے. باہر آیا, چلتا چلتا ان لشکر والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ تمہارا کوئی والی وارث, کوئی سپہ سالار ہے؟ یہ جو اتنی فورس, یہ شور شرابہ. اس نے, ایک بندے نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس نے کہا کہ ہمارا ایک سپہ سالار ہے. وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے مولا علی علیہ السلام کے خیمے میں لے گیا. مولا کے خیمے میں جا کر اس نے پہلی دفعہ ہی مولا علی علیہ السلام کی پیشانی اقدس پہ نگاہ ڈالی, اور دیکھتے ساتھ پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نبی ہو یا نبی کے وصی ہو؟ یا علی, تم نبی ہو یا کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا مسکرائے, تبسم فرما کے کہتے ہیں میں نبی نہیں ہوں, بلکہ میں تو یوں کہوں کہ مولا نے کہا ہو کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو دنیا والوں
جس مصطفیٰ کا غلام علی ہوگا اس مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کہا کہ اچھا آپ وسیع ہیں اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اس آنے والے نبی آخری نبی آخر الزمان اور اس کا جو وسیع ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا میں کافی عرصے سے انتظار میں تھا، منتظر تھا کہ یہ ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہ کون نبی ہے یا کون اس کا وسیع ہے کہ جس کے سامنے وہ آئے میرے سامنے اور میں اس کے سامنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان کروں۔ توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ؟ بسم اللہ۔ اپنے مذہب کی حقانیت بیان کروں اور میں ثابت کروں کہ میں حق پر ہوں، میرا مذہب حق ہے، اس کا مذہب نعوذ باللہ غلط ہے۔ مولا سے کہا، مولا نے کہا بے فرمائش بسم اللہ۔ اس نے کہا ایسے نہیں، میرے ساتھ چلے۔ مولا کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر لے آیا، خیمے سے باہر لا کر چلا، چلتے چلتے صحرا، عرض کیا کہ اس صحرا کے کنارے وہ جو دریا بہ رہا تھا اس نہر کے اندر مولا باہر کھڑے ہیں۔ وہ خود کہا دیکھنا ذرا میرے مذہب کی حقانیت، اور نعوذ باللہ میں آپ کے مذہب کو غلط ثابت کروں گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، مسکرا رہے مولا، ایک جملہ کہوں گا، صرف استدلال کروں گا۔ اب وہ شخص چلا، وہ یہودی اس دریا کے اندر داخل ہوا، چلتا ہوا جا رہا ہے، اب پانی کے اوپر چل رہا ہے، نہ ڈوبا نہ غرق ہوا، توجہ، نہ اس کے پاؤں گیلے ہوئے، ایسے ہی چل رہا ہے جیسے خشکی پہ چلا جاتا ہے۔ اب ادھر میرا مولا علی ہے، مسکرا رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، چلتے چلتے کافی دور تک چلا گیا، نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اب واپس آ رہا ہے مولا علی کی طرف۔ جب اور قریب آیا، قریب آتے آتے اب خشکی پر آیا، مولا دیکھ رہے ہیں کہ جب جا رہا تھا تب بھی لب حرکت کر رہے تھے، جب واپس آ رہا ہے تب بھی لب حرکت کر رہے ہیں۔ مولا سے فرمایا دیکھا نا، میرے مذہب کی حقانیت کو مان لیا، اب میرا مذہب حق ہے نا، آپ کا مذہب غلط ہے۔ امام نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، ذرا صبر کر، توجہ ہے نا، بسم اللہ۔ ذرا صبر کر، اتنی جلدی کیا ہے، اتنا جلدی تو نے فیصلہ حکم کیسے صادر کر دیا، تھوڑا صبر کر۔ امام نے کہا مجھے اتنا بتا، میں نے مان لیا کہ تو پانی پہ چلتا ہوا جا رہا تھا، نہ ڈوبا نہ غرق ہوا، نہ تیرے پاؤں گیلے ہوئے، تو چلتا ہوا جا رہا تھا، میں نے نوٹ کیا، محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ تیرے لبوں پر حرکت تھی، جب تو جا رہا تھا تب بھی حرکت تھی، جب تو آ رہا ہے تب بھی حرکت ہے، مجھے بتا کچھ پڑھ رہا تھا، وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ کچھ ورد کر رہا تھا، کس چیز کا ورد کر رہا تھا؟ جا کے کھولی کتاب، کہا یہ ورد ہماری تورات کے اندر موجود ہے، اگر یہ زبان پہ جاری ہو جائے، توجہ، اگر انسان بلندی سے گرے تب بھی نقصان نہیں ہے، پانی پہ چلے پھر بھی ڈوبتا نہیں ہے۔ مولا نے کہا مجھے بتا، اب وہ جو تو ذکر کر رہا تھا، جس کا ذکر کر رہا تھا، وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو جو ہے وہ جس کا تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا علی وہ ذات ہے جو اسم اعظم ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو جو ہے نا، بسم اللہ۔ ایسے ہی ہمیں تھوڑی ہی کہا گیا ہے، سوچ سمجھ کے قرآن و حدیث سنت کی روشنی میں کہا گیا ہے۔ توجہ ہے، ایک روایت ہے، بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھی تھی، اور یہی وہ روایت کہ جب
وہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ انبیاء سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا ہے کہ آنے والا ایک مصدق نبی ہے، اس نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا۔ ہم تمہیں اے گروہ انبیاء، ہم تمہیں نبوت و رسالت اسی شرط پہ دے رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ایک روایت اور بھی لکھی ہوئی تھی کہ جہاں پر جناب مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کا اقرار لیا گیا تھا انبیاء سے عالم ارواح میں، میرا مولا فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کو نبوت اور رسالت اس شرط پر دی گئی تھی کہ اس مصطفیٰ کا ایک ولی ہوگا، اس کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنا۔ ہم تمہیں اے گروہ انبیاء، ہم تمہیں نبوت اور رسالت اس شرط پر دے رہے ہیں کہ اس کی امامت کا بھی اقرار کرنا، اس کی ولایت کا بھی اقرار کرنا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب وہ تو نبی ہیں، وہ تو علیہ السلام ہیں، توجہ ہے؟ ہاں، ان پر تو وہ تو نبی ہیں، علیہ السلام ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرے پاس دلیل ہے، تبھی تو بات کی ہے، توجہ ہے نا؟ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، توجہ ہے، جب جائے نماز پر کھڑے ہوں گے، توجہ، ایک روایت نماز پڑھانے والے ہی ہوں گے، جب میرے مولا امام زمان آ جائیں گے، اللہم صلی علی محمد، روایت کے یوں الفاظ ہیں کہ ادھر میرے مولا آئیں گے، فرزند زہرا آئیں گے، ادھر مسیح خدا، توجہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم وہاں مصلی چھوڑ دیں گے، اور روایت یوں ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کہیں گے کہ بسم اللہ بے فرمائید، توجہ ہے، آپ آگے کھڑے ہوں، میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، توجہ ہے، تو پتہ چلا کہ انبیاء کو اس شرط پر نبوت و رسالت ملی ہے کہ اس آنے والے ولی خدا کی ولایت کا اقرار کرو گے تب ہم تمہیں نبوت بھی دیں گے، رسالت بھی دیں گے۔ ہے داری، توجہ ہے نا؟ اتنا مقام ہے اس ولایت کا، امامت کا، ذرا ہمیں بھی سمجھنا ہے، ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ لا ولایتنا من استخف بالصلاۃ، جس نے نماز کو حقیر جانا اسے ہماری ولایت، اب تو مجمع خاموش ہو جائے گا نا، اب تو نہیں بولے گا، اب واہ نہیں کرے گا، اب نعرہ بھی نہیں لگے گا۔ ہاں، یا علی مولا سلامت رکھے۔ ہماری ولایت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر جانے گا۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں اتنا کہوں گا کہ جس طرح ہم فخر کرتے ہیں ان ہستیوں پر نا کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے ہیں، مجھے بتائیں لوگ دنیا والے سرگرداں ہیں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کسی کے پاس اپنے امام کی کوئی ایسی کارنامہ نہیں ہے کہ جو منبر پر کھڑے ہو کر بڑے فخر کے ساتھ بیان کر سکے، توجہ ہے؟ اپنا فخر کے ساتھ اپنا سر اٹھانے کے لیے علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، توجہ ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے میرے مولا اور آقا کو اپنی نگاہ جھکانی پڑے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے چاہنے والوں، کتنی محبت کا جملہ ہے، ہو ہمارے چاہنے والوں، ہو ہم سے محبت کرنے والوں، ہو ہم سے مودت کرنے والوں، یہی جملے ذرا تصور کی نگاہ شرط ہے، لے جائیے گا ذہن کو کہ امام اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، لب و لہجہ دیکھیے گا امام کا، کتنا نرم لب و لہجہ ہے امام کا، اپنے چاہنے والے سے خطاب کرتے ہوئے، میرے چاہنے والے اور مجھ سے محبت کرنے والے اور مجھ سے مودت کرنے والے، میرے لیے باعث عزت بن، باعث ننگ و آر مت بن میرے لیے۔ تو امام کے لیے ایک یہ فارمولہ بس جملہ کہ ہم اپنے مولا و آقا کے لیے فخر کا باعث بنے۔
وہ کہیں کہ یہ جانے والا یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، علی کا ماننے والا ہے، حسن کا ماننے والا ہے، حسین کا ماننے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والی۔ اللهم صل على محمد وآل ذکر مصائب فضائل سب ہو چکا، مجھے حکم تھا تو میں نے اس کی تعمیل کی ہے، مجھے ایک اور حاضری دینی ہے آگے جا کے ذرا۔ تو ایک جملہ صرف میں نے آج کی جو شب گزری ہے نا، شب شام غریبہ، اس کا ایک جملہ میں نے رات کی تقریر میں جس پر انتہا ہو گئی تھی، میں آگے شام غریبہ کا مصائب نہیں پڑھ سکا تھا۔ کون سا جملہ تھا زادارو؟ شب شام غریبہ کون سی شب؟ وہ شب جو غریبوں کی شب ہے، وہ شب جو جلے ہوئے خیموں کی شب، وہ شام ہے کہ جو لٹی ہوئی بیویوں کی شام ہے، جو یتیم بچوں کی شام ہے، وہ شام شام غریبہ۔ میرے مولا سے سوال کیا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا، مولا میں تو اس وقت موجود نہ تھا، بلکہ روایت ہے کہا کہ میں تو پیدا بھی نہ ہوا تھا۔ مولا مجھے بتایا گیا، میں نے سنا ہے کہ جب آپ کے خیموں کو آگ لگائی گئی تو سیدانیاں مستورات خیموں کے اندر سے باہر نکلی۔ مجھے بتائیے خیموں سے کیسے نکلی؟ امام کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، امام نے وہ تسبیح اٹھا کر اسے دکھا کر کہا کہ اگر اس تسبیح کی یہ دھاگا ٹوٹ جائے نا تو جس طرح اس کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، ایسے بکھر گئی تھی، ایسے بکھر گئی تھی۔ یہی وجہ ہے عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے تھے نینوائے کربلا میں، سرزمین کربلا میں۔ عزادارو بڑا عجیب وقت پڑ گیا تھا علی کی بیٹیوں پر، جن سے سورج بھی حیا کرتا تھا، ان کے سروں سے چادروں کو اتارا نہیں گیا، چھینا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ خولی ملعون ازلی و ابدی جب یہ امیر مختار کے دربار میں آیا نا تو مختار نے اسے سوال کیا کہ خولی مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ خولی کہتا ہے امیر نہ پوچھ تو بہتر ہے، کہا نہیں مجھے بتا تو نے کیا ستم کیا کربلا میں، کیا ظلم کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جب میں کربلا میں داخل ہوا نا شام غریبہ کے اس منظر میں، تو اس وقت مجھے سب لوٹ رہے تھے، لوٹ چکے تھے، میں کچھ دیر سے پہنچا ہوں، کچھ دیر سے پہنچا۔ میں نے دیکھا خیموں کے اندر سے مال و اسباب سارا لوٹا گیا ہے، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ کہا مجھے بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا کہ جس کو لوٹ سکوں۔ میری نگاہ ایک 4 برس کی بچی سکینہ پہ جا کے پڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے 4 برس کی بچی کو دیکھا کہ جس کے کانوں میں گوشوارے تھے۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کر اس بچی کے کانوں میں ہاتھ ڈالا۔ کہتا ہے میں نے گوشوارے چھینے، میں نے جو گوشواروں کو چھینا بچی کے کانوں سے لہو جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ بچی دریا کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتی ہے چچا عباس، چچا عباس سکینہ کی خبر لیجئے۔ بس عزادارو یہ ملعون پہ پوچھا، امیر نے پوچھا بتا تو نے اور کیا کیا؟ ایک مرتبہ یہ خولی ملعون کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، آگے بڑھتا بڑھتا آخری جملہ عزادارو، رونے والوں کے لیے آنسو آگے، رو چکے اب عبادت مکمل ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ یہ آگے بڑھا، کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کر دائیں بائیں دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اچانک سے میری نگاہ ایک بیمار پر پڑی، میں آگے بڑھا، میں نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے نیچے جو بستر ہے کیوں نہ اسے لوٹ لیا جائے۔ آگے بڑھ کر ایک مرتبہ سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا، میرا مولا سجاد منہ کے پر زمین کربلا۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ زمین کربلا بھرائے. بس ازادارو یہ ملعون کہتے ہیں میں آگے بڑھا, چلتے کرتے میں دیکھتا گیا, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا, کیا دیکھا؟ او علی کی بڑی بیٹی جناب زینب کے سر پر میری نگاہ پڑی. میں آگے بڑھا, میں نے کہا کچھ بھی نہیں ملا. ارے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر میں نے شہزادی زینب کی چادر میں ہاتھ ڈالا. شہزادی زینب کی چادر میں ہاتھ ڈالا. اب میں چادر کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور شہزادی دونوں ہاتھوں سے چادر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. ایک مرتبہ جب میں نے دیکھا بی بی چادر نہیں چھوڑے گی, میں نے تازیانہ اٹھایا اور بی بی پہ برسانا شروع کیا. شہزادی لہولان ہو گئی. امیر نے جملہ سنا, ارے چیخ مار کے بے